یہ میں ساری چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو ریکارڈ پہ ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. ان کا قاسم ایک کزن ہے جس کا نام ہمیں دیا گیا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے اور ہم چیک اپ کراتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو کہا گیا کہ نہیں, ایسے نہیں, آپ اس کو 1 ہفتے کے لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کریں, ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. جس میں نے کہا جی 1 ہفتہ نہیں 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑ جائے. اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو ہم 100% کریں گے, لیکن اگر ڈاکٹرز نہیں ریکمینڈ کریں گے, چیز نہیں کریں گے تو ہم کیسے ایڈمٹ کر. خیر ہم نے بیسٹ ڈاکٹرز پک کیے, سرکاری اور پرائیویٹ, اور کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے چیک اپ نہیں ہونے جا رہا تھا, اور ہم نے وہ ڈاکٹرز کو پک کیا اور ہم نے ان کو اڈیالہ کے لیے ٹائم مقرر کیا. اس کے بعد ہم نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں گور صاحب, ان کو انفارم کیا کہ جی کیونکہ آپ پارٹی کے رہنما ہیں, چیئرمین ہیں, تو ہم آپ کے سامنے ان ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو بھی چیک اپ ہوگا آپ خود وٹنس کر لیں اور آپ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں. 2:30 بجے کا ٹائم ان کو دیا, 1 گھنٹہ وہ انتظار ہم کرتے رہے, لیکن گور صاحب کا جواب آیا کہ نہیں, ان کی پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے, وہ نہیں آ سکیں گے. جبکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سب کے سامنے, گور صاحب کے سامنے یہ سارا چیک اپ ہو. 3:30 بجے ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا, اور چیک اپ کے بعد وہ واپس ہاسپٹل آئی تھنک 1.5 گھنٹہ تقریباً وہ وہاں پہ رہے, گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اور اس کے بعد وہ واپس ہاسپٹل آ گئے. نے پھر رابطہ کیا ان کے ساتھ, ہم نے کہا آپ نہیں آئے, لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ, آپ تینوں آ جائیں, اور اپنے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی لے آئیں ساتھ. انہوں نے کہا ڈاکٹرز تو لاہور میں ہیں, تو اپوزیشن لیڈر سینٹ اور گور صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے, اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کی. 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں تقریباً 45 منٹ وہ جو 2 ڈاکٹرز تھے وہ فون پہ ان ڈاکٹرز سے بریفنگ لیتے رہے, ایک چیز پوچھی انہوں نے, اور تقریباً 45 ہی منٹ جو پولیٹیکل رہنما تھے انہوں نے بریفنگ لی. اس کے بعد جو ان کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا ایکسیلنٹ, یہ بہترین علاج ہو رہا ہے, اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے. پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں سارا کچھ. اس موقع پر میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پوچھ لیں, اگر کوئی ایسا ٹیسٹ رہ گیا جو ہم نے نہیں کرایا تو ہم وہ بھی کرائیں گے. جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے ہوئے اور ہم مطمئن ہیں. اس کے بعد وہ لوگ واپس جاتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا سکتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے, کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے. انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے, ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے, اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے. اچھا, اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے, آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں, سب کچھ موجود ہے, اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں, پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ پھر یہ سارا روڈ بلاکس, بریجز کو بلاک کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا, وہ کیوں؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ پہلے دن مان جاتے. اور اس میں میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے, لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ویٹو کرتی تھی, وہ ہر چیز کو منع کر دیتے تھے. جب ان لوگوں کے سامنے ساری حقیقت آئی وہ بھی موجود ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو جس طرح یہ بات نکلی ہے کہ جی عمران خان صاحب آنکھ کے علاج کے لیے ہاسپٹل لائے گئے, یہ ایک آنکھ میں انجیکشن لگنا تھا, اور سب کا یہی مشورہ تھا کہ یہ ہاسپٹل میں لگ جاتا ہے, آرام سے لگا جائے. لیکن ہم نے یہ ایڈوائز کیا کہ کوئی جرمز نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, سارا کچھ ہو, تو ہم نے وہ ایز اے پریکاشن ہاسپٹل جا کے انجیکشن لگوایا. ورنہ وہ ایک معمولی سی چیز تھی, جو ایک انجیکشن لگنا تھا وہ لگ جاتا. آلریڈی ان کا چیک اپ وہاں پہ ڈاکٹرز کر رہے تھے, سب کچھ موجود تھا. تو ہم نے تو آلریڈی, اگر نیت میں کہیں خرابی ہوتی یا کچھ ہوتا, ایک چیز میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں کہ چاہے کوئی بھی قیدی ہو, اگر اس کا علاج کی ضرورت ہے تو وہ ہمارا فرض ہے. لیکن پھر یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس کتنے ہزار قیدی ہیں, کیا ان کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کر رہے ہیں جو ادھر ہو رہا ہے؟ کیا ان کو وہی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں جو یہاں پہ ملی ہوئی ہیں؟ میں تو آج بھی اس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو لے جا کے جیل میں دکھانا چاہیے, جرنلسٹوں کو, کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں, وہ وہاں جا کے دیکھیں, تاکہ ایک دفعہ کے لیے سارا قصہ ختم ہو. وہ جو کھانا وہاں پہ
بنتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن نہیں ابھی فی الحال, ادروائز میں تو چاہوں تو بالکل لے کے جاؤں اور یہ چیز لوگوں کو دکھاؤں. خیر, آپ کے پاس کل میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس میں تمام چیزیں کلیئر ہیں. ہم اس طرح کی کسی بھی چیز پہ نہ ہم لوگ نہ گورنمنٹ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے, اور میں نہیں بتانا چاہتا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر مناسب ہیں اگر میں اس ٹائم شیئر کروں, بٹ ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے ہم کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد اس طرح کا تماشا بنانا بالکل غیر مناسب ہے, اور پلس لوگوں کو گمراہ کرنا, اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کس کس قسم کی فیڈ کر رہے ہیں انفارمیشن, وہ سب سے زیادہ زیادتی. اور آپ کو پتہ بھی ہے اصل بات کا, جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بات کا اور اس کے باوجود آپ وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں. اگر کوئی سیاسی انتقام کرنا ہوتا, کوئی چیزیں کرنی ہوتی, تو سب سے پہلے تو آپ جیل میں کسی کو ٹائٹ کرتے ہیں. اس میں تو صرف جیل مینول کے مطابق ہی جانا ہے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. کوئی فیسلٹی نہ دیں اور صرف جیل مینول میں جو ایک عام قیدی کو چیز مل رہی ہے ان کو ملے تو دیٹس اٹ, اس کے بعد کوئی چیز دوسری نہیں رہ جاتی. پلس جیل قوانین سے ان کو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. میں نے آپ کو جو سٹوری بتانی تھی بتا دی, آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے اس کو کنفرم کر لیں, اس کے بعد آپ خود حساب لگا لیں کہ کون اس پہ کیا گیم کھیل رہا تھا.